الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت. ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن. کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر،
جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت میں تخلیق آدم کو کیا، اس حوالے سے کسی کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا یہاں پہ تخلیق آدم کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، تخلیق حوا کی بات ہوئی، تخلیق عورت کی بات ہوئی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مرد و عورت میں ان کی جنس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا، یعنی جنس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ کوئی فوقیت اس حوالے سے نہیں دی کہ یہ مرد ہے اس لیے اس کو فوقیت ہے، یہ عورت ہے اس لیے اس کو فوقیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو کہیں پر اگر فوقیت دی ہے تو مخصوص کہیں معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے ان پر عائد کی ہیں، ان مخصوص معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا اور کہیں پہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا ہے۔ معاشرے میں جب آپ نکلیں گے باہر تو اسلام کے خلاف زبانیں جو دراز ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو تحفظات نہیں دیے، اسلام نے عورت کے بارے میں وہ آزادی نہیں رکھی جو آزادی ہم چاہ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے وہ سوالات رکھتے ہیں اور انسان کو اس وقت جب علم نہیں ہوتا تو ایک اچانک اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ ابھی گزشتہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک لیکچرار ہیں، ہمیں پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا نا، میں چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، کہتے ایتھیسٹ ایک عورت تھی، یعنی بے دین طبقہ کچھ ہے جو صرف یہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے کہ یار ہم دیکھیں کہ کون صحیح ہے، کس کے پاس لاجیکل بات ہے، کس کے پاس سائنٹیفک بات ہے، کون درست بات کرتا ہے، صرف یہ جانچتے پھرتے ہیں، مختلف مذہبوں کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھا اس کو پڑھا اس کو پڑھا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہماری کلاس فیلو تھی، کہتے آ کے سوال کرتی کہ بھئی اچھا مسلمانوں کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں قرآن کریم سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کو قرآن کریم سے متعلق تو بتاؤں تب جب میرے پاس خود علم ہو۔ علم کی کمی گویا وہاں پہ انسان کو فیل ہوتی ہے جہاں پہ اس کا واقعی ہی ٹاکرا پڑتا ہے ایسے شخص کے ساتھ، ایسے مرد و عورت کے ساتھ جو یہ چاہتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ چونکہ یہ شخص مسلمان ہے اور اس کے پاس قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا، اسلام کا ABC کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ تو وہاں پہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت اس کا ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہونا ہے اور کس نے اس سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کی جو مجالس ہوتی ہیں اور یہ بڑی بڑی جو کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے ایک عام شخص تک ان تمام مسکنسیپشنز جو ہیں، ان تمام باتوں کے جوابات دینے کا کہ لوگوں کو کم از کم اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہو کہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم ہے۔
دیکھیں میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کہیں پہ عورت کے مقام کو زیادہ کیا ہے، کہیں پہ مرد کے مقام کو زیادہ کیا ہے، دیکھنے کا فرق ہے۔ مغرب معاشرہ صرف ایک اینگل سے دیکھتا ہے اور اسلام جو ہے وہ 360 اینگل سے دیکھتا ہے۔ مثال دیکھتا ہوں آپ کو، اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں خاوند اور بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ النساء کے اندر چیپٹر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ اگر آپ دیکھتے ہیں خاوند اور بیوی کے آپس کے ریلیشن کے حساب سے اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرد کو قوام بنایا ہے، فوقیت دی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، اس نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ حاکم ہے، وہ چلائے گا، وہ رولز اینڈ ریگولیشن بتائے گا کہ میرے گھر میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس لحاظ سے خرچہ چلے گا۔ یہ یہاں پہ کس کو فوقیت ہے؟ خاوند کو۔ اچھا اس تھوڑے سے اینگل کو چینج کرتے ہیں۔ بیٹا کیا ہے؟ مرد کی جنس سے تعلق رکھتا ہے اور ایک ہی گھر میں بیٹا اور والدہ موجود ہے۔ کسی بھی مسلمان سے آپ سوال کریں کہ بیٹے کو زیادہ فوقیت ہے یا ماں کو زیادہ فوقیت ہے، اب یہاں پہ پتہ یہ لگتا ہے کہ ماں کی چونکہ ایک خاص وقت میں بہت بڑی ذمہ داری رہی ہے، مخصوص معاشی اور معاشرتی ذمہ داری، اور ماں نے ایک بہت بڑا اپنے بیٹے کے اوپر احسان کیا ہے، اس نے اس کو بڑا پالا پڑوسا ہے اور بہت کام کیا اس کے لیے۔ یہاں پہ بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کو یہاں پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، تو وہاں پہ اسلام کیا کہتے ہیں؟ امک، تیری ماں، پھر ثم امک یعنی ماں کا درجہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بلند رکھا ہے۔ اچھا ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں، یہاں پہ اب یہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی دیکھو بھائی عورت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے فوقیت، لیکن جنس کی بنیاد پہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے کہ چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اس کو اونچا درجہ، چونکہ یہ عورت ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے چونکہ مرد کے اوپر یہاں پہ ذمہ داری ہے اور چونکہ عورت کے اوپر یہاں پہ ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس موقع پہ مرد کو بڑا سربراہ بنایا ہے اور یہاں پہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ تھوڑا سا ایک اور اینگل سے مثال کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم اپنے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیٹا اور بیٹی ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، بیٹا اور بیٹی ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی آئے گا کہ بیٹی کے معاملے میں جتنا کیئرفل اسلام ہے اتنا بیٹے کے معاملے میں نہیں ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا صرف ایک بیٹا ہے، اسلام نے اس کو وراثت کی تقسیم میں اسبہ رکھا ہے۔ اسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصحاب الفروض کے حقوق ادا کر دیے جائیں، جن کا حصہ مقرر ہے ان کو حصہ دے دیا جائے، بعد میں جو بچے گا پھر بیٹے کو ملے گا۔ یہاں پہ تو بیٹا کہتا ہے سارا میرا ہے پہلے، نہیں ایسا نہیں ہے، پہلے جاتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے ان کے پاس جاتا ہے، پھر جو بچتا ہے وہ بیٹے کا ہوتا ہے۔ اچھا اسی کنڈیشن کو تھوڑا سا چینج کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، صرف اس کی ایک بیٹی ہے، اب اسلام نے اس کو اسبہ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ جو بچے گا اس کو دے دیں۔ ممکن ہے ایک بیٹی ہونے کی صورت میں اس کے چچا، اس کے گھر والے اس سے جو ہے نا زیادتی کا کام کر جائیں اور اس سے چھین لیں حصہ اس کا۔ اسلام نے فوراً کیا کہا ہے؟ پڑھیے قرآن کریم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدہ۔ اگر ایک بیٹی ہے کسی شخص کی تو قرآن اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ فلاح نصف، بھائی پہلے سارے مال کا آدھا حصہ تو اس کو دو نا، باقی پھر بعد میں دیکھتے ہیں کس کو مل رہا ہے کتنا۔ دیکھ رہے ہیں اسلام نے عورت کو کتنی حفاظت دی ہے، اور اگر صرف ایک بیٹا کسی شخص کا، اس کا اسمہ ہے، اس کو سارا مال کب ملتا ہے؟ اس کو آدھا کہاں ملتا ہے؟ اس کا تو حصہ ہی مقرر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا۔
2 بیٹے ہیں اس کا حصہ پھر بھی مقرر نہیں ہے، 4 بیٹے ہیں پھر بھی حصہ مقرر نہیں ہے، ہاں 1 بیٹی ہے تب بھی حصہ مقرر ہے، 2 بیٹی ہیں تب بھی حصہ مقرر ہے، 2 سے زیادہ صرف بیٹی ہیں تب بھی حصہ مقرر ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، کسی شخص کی صرف 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں 2/3 اس کے پوری وراثت کا مال پہلے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا پھر جائے گا کسی اور کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کیسے حفاظت کی ہے۔ اسلام ہم پڑھتے نہیں ہیں، کہتے جس علم سے زن ہوتی ہے نازن اسی علم کو ارباب نظر کہتے ہیں موت۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں سر قرآن کریم پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ عورت کو کیسی حفاظت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنس کی بنیاد میں تو کوئی فرق رکھا ہی نہیں ہے نا کہ کہے کہ جنس ہے اس لیے۔ اچھا، اب عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اس کو ہم کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک جمعۃ المبارکہ میں اس اہم موضوع کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا تقسیم کر دیتا ہوں، تھوڑا نیرو ڈاؤن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم ایک چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں عورت کے حقوق کئی انداز سے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کا حقوق، آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مرد کبھی بھی اپنے دل میں کسی ایک اینگل سے اللہ نے اگر اسے فوقیت دی ہے وہ اینگل ذہن میں رکھ کے عورتوں کے سامنے کبھی تکبر مزاجی نہ دکھائے۔ اللہ نے ایک سے دی ہے تو دوسرے سے عورت کو دی ہے، اگر ایک سے عورت کو نیچا کیا دوسرے سے مرد کو اوپر کر دیا ہے، تو یہ ایک دوسرے کی کمپلیشن ہے، یعنی تکمیل ہے، تکملہ ہے۔ مرد و عورت ایک دوسرے کی کیا ہے؟ تکمیل کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ سے جیسے نص سے ثابت ہے، اللہ کا فرمایا کہ انسان کا نکاح کرنا اس کے آدھے دین کے مترادف ہے، یعنی آپ نے نکاح کیا گویا آپ کا دین تکملہ ہو گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انڈیویجولی کچھ نہیں ہے اور دوسرا کھڑا ہو کے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ بھی کچھ نہیں ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں تو کچھ ہیں۔ تبھی مقصد انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے چیپٹر 4 میں سورۃ النساء میں ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی نوع انسان کو جو پھیلانا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وہ مقصد تبھی کمپلیٹ ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں۔ تو عورت کے تحفظات کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہے عورت کے روحانی حقوق، دوسرے قسم کے عورت کے معاشی حقوق ہیں، تیسری قسم عورت کے معاشرتی حقوق ہیں، چوتھی قسم عورت کے جو ہیں وہ قانونی حقوق ہیں، پانچویں قسم عورت کے سیاسی حقوق ہیں۔ اور یہ 5 جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں، آپ اگر یہ سمجھ لیں 5 کی 5 چیزیں، دنیا میں کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم اور مسلمان بھی آپ سے آ کے بات کر جائے اور آپ کو کہہ دے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ نہیں دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اگر یہ چیز۔ سب سے پہلے آپ آئیں، آج جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو روحانی حقوق مرد و عورت کو کیسے دیے ہیں۔ روحانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ مرد اگر عمل کرے تو وہ تو بہت اونچا ہے، عورت اگر کرے تو اس کو کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسا ہے، لوگ سوچتے ہیں۔ مغرب نے نا بڑی ایک غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مرد و عورت کو برابر حقوق نہیں دیے۔ میں اس کو اس لیے تقسیم در تقسیم کرتا چلا جا رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات اچھے انداز کے ساتھ سمجھ آئے۔ روحانی حقوق کیا چیز ہوتی ہے؟ روحانی حقوق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں، یعنی مرد اگر نیکی کرے عورت کے ساتھ تو کہے میں نے نیکی کی ہے، عورت اگر مرد کے ساتھ نیکی کرے تو کہے کوئی نیکی نہیں ہے مرد کہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں اس لحاظ سے اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور مغرب نے ایک اور چیز بھی پھیلائی ہوئی ہے، میں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، عورت کو کوئی جنت نہیں دینی۔ اس طرح کی آپ باتیں سنتے ہوں گے، میں نہیں کہتا آپ سب لوگوں کا یہی نظریہ ہوگا، نہیں، کسی نہ کسی سے آپ نے کبھی نہ کسی موقع پہ سنی ہوگی
اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم نہیں رکھا. روحانی لحاظ سے مرد و عورت میں ایک بالش کہہ لیں یا ایک انچ کا کہہ لیں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, کہ جو کوئی بھی عمل کرے گا من ذکرن, وہ مرد ہے, او انثیٰ یا عورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن, شرط یہ ہے کہ مسلم ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اللہ اس مرد کو بھی اپنی جنت کا مہمان بنائے گا, اس عورت کو بھی اپنی جنت کا مہمان بنائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور نہ کسی مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور نہ کسی عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا. آپ سمجھتے ہیں, کھجور ہوتی ہے نا, اس کی گٹھلی آپ کھولیں, ایک تو ہے نا پورا اس کے اوپر خول چڑھا ہوتا ہے باریک سی لیئر, وہ نہیں. ایک ہوتا ہے وہ جہاں پہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ جہاں پہ جوڑ محسوس ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھلی کا, اس جوڑ کے اوپر نا ایک تھوڑا سا دھاگا پڑا ہوتا ہے, ایسے اٹھا کے اس کو الگ کر لیں. وہ دھاگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نقیر, میں اس دھاگے کے برابر بھی کسی بھی مرد و عورت پہ ظلم ہے کہ مرد نے نیک اعمال کی ہو تو اس کو تو جزا اچھی ملے, عورت کے نیک اعمال کی جزا اللہ کے ہاں کچھ اور ہو, ایسا نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ سورہ نحل آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ, عمل کرنے والا مرد ہے یا عمل کرنے والی عورت ہے, اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بناتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ان کے اعمال کا بدلہ احسن انداز سے دے گا دونوں کو. ایسا نہیں ہے کہ مرد بڑے کبر میں آئیں اور کہیں کہ بھائی ساڈا عمل ہے تو عورتوں کا عمل کوئی شے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام نے روحانی لحاظ سے دونوں کو برابر رکھا ہے. آئیں اس کو اور ایک اینگل سے سمجھتے ہیں. مغرب میڈیا اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ لگے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے اندر نا روح وغیرہ کچھ نہیں ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں روحانیت سے مراد کہہ لیں آپ اس کو کہ مرد تو بڑا کامل ہے, اکمل ہے, تکمیل ہے اس کی, لیکن عورت کے پاس کوئی روح شو نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے, وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور اس کا کوئی معاملہ نہیں. اس ٹائپ سے ان کے جو ہے نا ایک احساسات ہیں. لیکن اسلام آپ دیکھیں, اسلام قرآن کریم آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر روح کا سسٹم رکھا ہے نا, سیم اسی طرح عین اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی روح کی حقیقت رکھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, مطلب یہ ہوا کہ اگر جو روح کے احساسات مرد کے اندر جنم لیتے ہیں وہی روح کے احساسات عورت کے اندر بھی جنم لیتے ہیں. روحانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. آئیے قرآن کریم آپ ذرا پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ بھی رکھی سورہ نساء کی آیت نمبر 1, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور مرد ہی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. جو حقیقت مرد کی ہے وہی حقیقت عورت کی ہے. حقیقت کے لحاظ سے اور انسان کے جسم کے لحاظ سے کہ جسم اور روح کا جو ایک مجموعہ اور کمپاؤنڈ ہے انسان, اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, اسلام کہتا ہے. آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اس کو تھوڑا ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں. قرآن کا یہ چوتھا مقام ہے. اس پوائنٹ کے والے سے آپ سورہ سجدہ پڑھتے رہتے ہیں عمومی طور پہ, جمعے کے دن صبح فجر کی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے. آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک کا مطالعہ کریں, آپ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے احسن بنا. انسان میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے.
احسن تخلیق بنایا. اور فرمایا وبدا خلق الانسان من طین، انسان کی پیدائش کا ابتدا جو ہے اوریجن جو ہے وہ اگرچہ مٹی کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چینج کیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نطفے کے ذریعے، ماء مہین کے ذریعے، نطفے کے بھی خلاصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو آگے پیدا کیا. اب جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ قرآن کریم سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر سے اگر آپ پڑھیں گے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. اللہ نے اس ایک نطفے سے ذکر کو بھی بنایا اور انثى کو بھی بنایا. مذکر بھی اسی ایک نطفے کی پیدائش ہے اب، اور مؤنث بھی اسی ایک نطفے کی پیدائش ہے. فرق ہے کوئی؟ مرد کہہ سکتا ہے کہ بھائی روحانیت لحاظ سے میں بڑا عظیم ہوں، اور عورت کہے کہ میں کسی اور چیز سے پیدا ہوئی ہوں. مرد کہے میں کچھ اعلیٰ چیز سے پیدا ہوا ہوں، اور عورت کہے میں کچھ ادنا چیز سے پیدا. ایسا کچھ ہے؟ اسلام کہتا ہے روحانیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق اسلام نے نہیں کیا. آگے چلیں. پھر اسلام یہ کہتا ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر باقاعدہ فضیلت عطا کی ہے باقی تمام مخلوقات پر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو باقی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، عورت کو کہا نہیں، چونکہ تو عورت ہے اس لیے تجھے باقی میری تخلیقات پہ فضیلت نہیں ہے. ایسا کچھ ہے؟ اسلام کا کنسیپٹ بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم پہ بڑا کرم کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ نے بری اور بحری دونوں چیزوں کی عقل اور دانائی انسان کو دی ہے نہیں دی؟ آپ بحری سفر بھی کرتے ہیں، آپ بری سفر بھی کرتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کتنی مخلوقات ہیں آپ کے لیے اللہ نے اس کو رزق بنایا نہیں بنایا؟ مردوں کے لیے صرف بنایا نہیں، عورت کے لیے بھی بنایا ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے کہ تم تو بری سفر کر سکتے ہو اور عورت نہیں کر سکتی. ایسا کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس انسان کو جس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اللہ نے فضیلت عطا کی ہے تمام مخلوقات پہ. دونوں کو دی ہے فضیلت. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی دی ہے عورت کو بھی دی ہے. دونوں اللہ کے لحاظ سے فضیلت کے اعتبار سے باقی تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہیں. آگے چلیں، اس کو کچھ اور اینگل سے سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو نا بائبل، یہ عیسائیت چونکہ اس وقت بہت زیادہ تعداد ہے، مسلمانوں سے زیادہ تعداد آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے لگ بھگ ہے، اپروکسیمیٹ کی بات کرو، اور اس میں سے 2.7 2.8 ارب جو ہے مسلمان ہیں، 3.12 تقریباً اتنے ارب جو ہیں وہ عیسائی ہیں. عیسائی جو ہے فالو کرتے ہیں بائبل کو، اور یہ سب سے بڑے دعوے دار ہیں کہ عورتوں کے بارے میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے بائبل سے ایک تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. میں بھی صبح ہی دیکھ کے آیا ہوں. اس میں سے بائبل میں جب آپ پڑھتے ہیں وہ جو تورات کا پورشن ڈسکس کیا ہوا اس کے اندر پیدائش کے باب میں، جینیسس کے باب میں، باب نمبر 3 میں، اس میں جب وہ ذکر کیا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا اور حوا کو پیدا کیا، تو بائبل میں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کی آسمانی کتابیں اس میں موجود ہیں لیکن تحریف اور تعویلات اس میں بہت ہیں. یہ قرآن کریم نے خود کہا ہے. اس وجہ سے اس میں وہ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں جو ان کی اپنی من مرضی کے ساتھ تھی. اب انہوں نے جو تورات کے اندر جو چیز ایڈ کی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا، عورت جب قیامت کے جب اللہ تعالیٰ نے جب پیدائش کی نا مرد کی اور پھر عورت کی، پھر ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہیں جنت کے اندر اور فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، تو کہتے ہیں کہ سارا قصور تھا اس عورت کا، سارا قصور تھا اس عورت کا. یہ بائبل کا کنسیپٹ ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں.
سارا قصور تھا اس عورت کا کہ جس نے آدم کو جو ہے نا وہ پھل کھلایا ہے، اور پھر اس عورت کی وجہ سے پوری بنی نوع انسانی جو ہے وہ بیچاری ساری زمین پر آ گئی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی کہتے ہیں نا ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں، یہ والی بات ہے کہ ہم سے گلہ کرتے ہیں مغرب میں بیٹھے سارا میڈیا کہ اسلام ایسا، اسلام ایسا، اسلام ایسا۔ آئیں اسلام کیسا وہ سمجھیں، اسلام ہے کیا۔ اسلام نے جب وہ کنسپٹ بیان کیا ہے آدم اور ہوا کا، اس میں ایک کو بلیم نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ عورت نے یہ قصور کیا ہے، بلکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے درجنوں مرتبہ دونوں کا صیغہ استعمال کر کے کہا یہ دونوں نے یہ کام کیا ہے۔ آئیں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ اعراف ہے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 سے 27 کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، ہم نے آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی اس جنت میں رہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جیسے چاہو ویسے کھاؤ، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے چلیں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا شیطان نے، کس کو؟ آدم کو یا حوا کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہما، عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں ہما جو ضمیر ہے نا، ہما جو پروناؤن ہے نا، یہ تثنیہ کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوسوس لہما، کہ شیطان نے ورگلایا صرف آدم کو نہیں، صرف حوا کو نہیں، قصور صرف آدم کا نہیں، قصور صرف حوا کا نہیں، قصور ان دونوں کا ہے۔ فوسوس لہما، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ ایک دفعہ ضمیر استعمال ہو گئی، اب گنتے جائیے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ دونوں کا ذکر کیا، دونوں دونوں دونوں، روحانیت میں دونوں برابر ہیں، یعنی کہ اگر آپ کہتے مرد تو اس کو تو کوئی بھائی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس کی جو روح ہے وہ تو پوری کی پوری ہے، وہ شیطان جتنے مرضی وسوسے ڈال دے یہ کھڑا رہتا ہے، تناور رہتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور عورت بہت جلدی بہک جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں برابر کے اس معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما، پھر ہما آ گیا، ما وری عنہما، پھر دونوں کا آ گیا، من سوآتہما، پھر دونوں کا آ گیا، اور اللہ فرماتے ہیں وقال ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرہ الا ان تکونا، تکونا نہیں، تکونا کے آگے نون الف نا ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ، ملکین تثنیہ کا صیغہ، او تکونا من الخالدین پھر تثنیہ کا صیغہ۔ میں نے کہا درجنوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا پھر کہ نہیں آدم نے کیا، حوا نے کیا۔ اسلام کو کنسپٹ بڑا واضح ہے، اسلام کہتا ہے ان دونوں کے قصور ہے۔ اگر آپ بیٹھے ابھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کہیں یہ تو عورتوں کا کام ہے، یہ تو عورتیں ہی کرتی ہیں، یہ تو عورت کا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں کا کام ہے، دونوں سے یہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاسمہما، شیطان نے قسمیں بھی کھائی نا تو صرف آدم کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کھائی، اور صرف حوا کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کھائی، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھڑے ہو کے کھاتا ہے شیطان، اور کیا کہتا ہے انی لکما، پھر تسنیہ کا سی کا کما، بھائی میں توڑے دونوں دا بہت خیر خواہ بندہ ہے، بات سمجھتے ہو، لکما من الناصحین، میں تم دونوں کی بڑی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدلاہما، پھر تسنیہ آ گیا، پھر ان دونوں کو ورگلایا، دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی بائبل کا کنسیپٹ نہیں ہے، کنسیپٹ کلیئر ہے اسلام کا۔ کبھی اسلام نے مرد و عورت کا روحانیت کے لحاظ سے، شیطان کے حملے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا کہ دونوں ایسے ہی ہیں، دونوں کی نیچر میں یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے، دونوں کی فطرت ایسی ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ مرد کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو نہیں ہوتا، عورت زیادہ ہوتی ہے، عورت جو ہے نا کم ہوتی ہے، مرد زیادہ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں اس معاملے میں اللہ کے ہاں۔
بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ اب یہ پڑھتے جائیں آپ، فدلہما، ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا بغرور، فلما ذاقا، ذاقا ہے یعنی ذاقا، کاف کے آگے الف نہ آئے نا تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مراد ہوتا ہے، اگر الف آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ ذاقا، ان دونوں نے چکھا، ان دونوں نے کھایا، یعنی جو پھل اللہ تعالیٰ نے روکا تھا ان دونوں نے اس پھل کو چکھ لیا۔ فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سوآتہما، اب ان دونوں کے ظاہر ہونے لگ گئے، کپڑے ان دونوں کے اتر گئے۔ مرد کے میں تو بڑا عزت والا تھا، میرے کپڑے نہیں لتھنے چاہیے تھے، ایسا نہیں ہوا، دونوں کے کپڑے جنت کے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے۔ وَتَفِقَا، پھر تثنیہ آ گیا، يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، پھر تثنیہ آ گیا، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا، غلطی کر لی دونوں نے۔ اب صرف آدم نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اماں حوا نے معافی مانگی نہیں، وَنَادَاهُمَا، دونوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اللہ سے، دونوں نے معافی مانگی۔ رَبُّهُمَا، پھر تثنیہ، الم انہکما، پھر تثنیہ۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، صرف آپ سمجھیں کہ قرآن نے دونوں کو کیسے برابر رکھا ہے۔ ابھی بھی ہم سے گلا ہے جی، قرآن اسلام جو ہے وہ عورت کی بات ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان تلکما الشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان دونوں سے کہا، آدم سے بھی حوا سے بھی، کہ بھئی شیطان صرف آدم کا دشمن نہیں ہے، صرف حوا کا دشمن نہیں ہے، تم دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں قالا، ایک ہوتا ہے قالا یعنی صرف کہا اس ایک شخص نے، ایک مرد مراد ہے غائب میں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں قالا۔ یہ جو قرآن کریم میں یہ دعا بھی ذکر ہے، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جمع کا سیکھے نا سارے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو نے ہم پہ رحم نہ کی، یہ ساری بات دونوں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، صرف مرد کو نہیں کہا یار، عورت کو نہیں کہا اچھا تو تے غلطی کی تھی تو تے لاتھ پہلے، نہیں، دونوں کو کٹھے حکم ہے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ آخری آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا يفتننكم الشیطان، اب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کے ذکر کو ختم کیا ہے، اب ہم سب کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اولاد آدم، آپ سب اولاد آدم ہیں، مرد ہیں عورت سب اولاد آدم، کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تم دونوں کو، تم سب کو اللہ تعالیٰ، تم سب کو ایسا نہ ہو کہ شیطان فطرے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے۔ کیسے آزمائش میں ڈال دے؟ کہ جیسے کما اخرج ابویکم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا صرف باپ، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں کی، یا نہ کہا کہ تمہاری صرف ماں کو جو شیطان نے، نہیں کہا کہ کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے باپ یعنی والدہ اور والد دونوں کو شیطان نے نکالا تھا۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان کو اللہ نے یہ قوت و طاقت دی ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ اس کا قبیلہ بھی ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو گویا مقابلہ تو اس کا ہوتا ہے جو انسان کو دکھ رہا ہو، جب اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اللہ کے ہر وقت پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، یاد رکھیں جس کو شیطان نے بہکا دیا، صحیح راستے سے ہٹ گیا، بے حیائی کے راستے کو اپنایا، وہ ایسا ہی ہے۔ انا جعلنا الشیطان، ہم نے تو لکھ دیا ہے کہ شیطان دوست
دوست ہی اس شخص کا ہے لا یؤمنون جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب جو قوم، اب جو طبقہ، اب جو مذہب بے حیائی کی بات کرے، آزادی کی بات کرے اور اس معاملے میں کہے کہ فلاں کو آزادی، فلاں کو معاملہ، فلاں کا یہ، تو گویا شیطان ان کا دوست بن چکا ہے، چونکہ لا یؤمنون ان کا اس قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ روحانیت کے لحاظ سے سب سے پہلا پوائنٹ جو آج کے جمعۃ المبارکہ کا ہے، اللہ نے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ پھر آگے باقی جو معاملات ہیں، یہ موضوع بھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں موقع دے کہ ہم اس موضوع کو تکمیل تک پہنچائیں، اور باقی بھی جو اہم نکات ہیں معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے کس لحاظ سے عورت کو پہلے کے معاشرے کے لحاظ سے، موجودہ معاشرے کے لحاظ سے کس درجہ فوقیت پرووائڈ کی ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ مرد حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ آگے پیغام کو رساں نہیں کر سکیں گے۔ مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔